السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام ویورز کو میری طرف سے سلامتی کی دعا ہے، اور اللہ کرے آپ سب ٹھیک ہوں، خوش ہوں، خوشحال ہوں، خیریت سے ہوں۔ اللہ رب العزت عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بہت سارے سوالات مختلف قسم کے میرے پاس آ رہے ہیں، اور اس میں سوالات میں نے مرتب کر لیے ہیں جیسا جیسا میرے بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بزرگوں کی سوالات ہوں گے، ان کی خواہش ہوگی، ویسے ویسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج جو ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے ناف کا۔ ناف ایک ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں 50% پبلک کا بلیو ہے کہ ناف ہوتی ہے، 50% پبلک کا بلیو ہے کہ ناف نہیں ہوتی۔ اب سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کر لیں کہ ناف ہوتی کیا ہے۔ آپ کی آنتوں کا وہ سیکٹر جہاں کہیں بھی ایئر بلاک ہو جائے، ایئر لاک ہو جائے، اور وہاں پہ ایئر بلاکیج کی وجہ سے شدید درد کی کیفیت بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ابھار بھی محسوس ہو۔ اکثر اوقات ناف کے ہٹ جانے، ٹل جانے کی کیفیت میں ابھار اتنا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہرنیا سمجھ لیا جاتا ہے، جو کہ ایک الگ چیز ہے، اور ناف کے باضابطہ پھولنے کی کیفیت ہے، جبکہ محض ناف کا ٹلنا، اتر جانا، ہٹ جانا، یہ تینوں باتیں ایک ہی کیفیت پہ جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک مرض تین علاج، ٹھیک ہے۔ اس کیفیت میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس اجوائن دیسی ہونی چاہیے، اور پسی ہوئی، انتہائی باریک پسی ہوئی، اور ہم وزن کالا نمک یا لال نمک، ٹھیک ہے۔ کالا نمک بھی پنساری سے مل جاتا ہے، لال نمک بھی پنساری سے مل جاتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی نمک ہم وزن، جیسے مثال کے طور پر آپ نے 100 گرام اجوائن دیسی انتہائی باریک پسی ہوئی لی ہے، تو اسی میں 100 گرام کالا نمک یا لال نمک ملا کے دوبارہ انتہائی باریک ترین پیس لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوا آپ کی تیار ہو گئی۔ سفید نمک یا آیوڈین والا نمک یا سمندری نمک کسی بھی صورت میں نہیں ملانا ہے، کیونکہ سفید نمک سے، آیوڈین والے نمک سے، سمندری نمک سے بی پی کے ہائی ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لال نمک ملائیے گا یا پھر آپ کالا نمک ملائیے گا۔ کالے نمک کو پنساری کی زبان میں سلیمانی نمک کہتے ہیں، اور لال نمک کو پنساری کی زبان میں پنک سالٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ہم وزن ملا لی، اجوائن دیسی اور لال نمک یا کالا نمک، ٹھیک ہے۔ جن افراد کو بھی ناف کے ٹلنے کی شکایت ہے، وہ اس کی ایک چٹکی یعنی کہ چائے کے سب سے جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے وہ چائے کا چمچ کہلاتا ہے، اور اس کا کوارٹر چمچ، یہ کوارٹر چمچ منہ میں رکھیں، پانی پلا دیں۔ ودن 3 منٹس آپ ٹائم نوٹ کیجئے گا، بندے کی ایئر بلاکیج ختم ہو جائے گی، اور بندے کو ناف ٹلنے کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ یہ آسان علاج اس لیے بتایا کہ لوگ جو ہے ایسی صورت میں ناف ملنے والے، ناف سیٹ کرنے والے اور ناف بٹھانے والے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ نسخہ آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ پہلی خوراک سے آپ خود یا آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا، دوسری خوراک کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو ایک علاج ہوا، 2 علاج باقی ہیں، مگر اس سے پہلے سوچ لیجئے کہ ناف ٹلتی کیوں ہے۔ ناف ٹلتی اس لیے ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور فوری طور پر لیٹ گئے، یا کھانا کھایا، گرم کھانا کھایا، اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پی لیا۔ پانی پینا تو ویسے بھی ممنوع ہے، کھانے کے بعد
کم از کم 30 منٹ تک آپ پانی نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے نا، الاؤ نہیں ہے طب کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، میڈیکل کے کسی بھی پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے کھانے کے فوراً بعد پانی پینا الاؤ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب بھی کھانا کھائیں گے 30 منٹ سے پہلے تک پانی نہیں پئیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی بادی چیز کھائی اور اس کے بعد بھی لیٹ گئے یا مسلسل بیٹھ گئے تو اس میں بھی جن لوگوں کی ناف ٹلتی ہے ان کو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ناف کا ٹلنا مسلسل سیکنڈری اسٹیپ میں آپ کو بادی بواسیر پر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں مڈ سیکشن میں ایئر بلاک ہو رہی ہے، وہی ایئر بلاک اگر اینڈ سیکشن پر ہو جائے تو آپ اس کو بادی بواسیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی احتیاط۔ ایک علاج میں نے آپ کو بتا دیا دوا والا۔ دوسرا علاج فزیکل ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پیشنٹ کو الٹا لٹا دیجئے اور الٹا لٹانے کے بعد اس کی ایک ٹانگ پیچھے سے موڑیے، کمر پہ لگائیے، کولے پہ لگائیے، ہپ پہ لگائیے اور 21 تک گنتی گنیے اور چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد دوسری ٹانگ موڑیے، فولڈ کیجئے، اس کو بھی کولے پہ، ہپس پہ، کمر پہ لگائیے اور 21 تک گنتی گنیے اور چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ٹانگیں فولڈ کیجئے اور دونوں ٹانگیں پیشنٹ کی ہپس پر، کولے پر، کمر پہ لگائیے اور 21 تک گنتی گنیے، چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فزیکل ٹیکٹ ہے اور اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس سے بھی ناف سیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا فزیکل ہو گیا۔ تیسرا ایک طریقہ ہوتا ہے روحانی علاج۔ روحانی علاج کرنے کی جہاں ضرورت آپ کو محسوس ہو جائے وہاں پہ آپ نے صرف اور صرف بندے کو بولیں کہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرے اور زور سے بند کرے، زور لگا کے رکھے۔ اتنی دیر میں آپ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ لیجئے۔ صرف آپ کے سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنا ہے اور پیشنٹ نے بڑے اخلاص سے، بڑی ایمانداری سے اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کے رکھنی ہیں اور انشاءاللہ اس کی ناف سیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 طریقے تھے ناف ٹلنے کے، جس کے لیے پبلک، ہماری قوم بہت پریشان رہتی تھی، بہت پریشان ہوتی ہے، مختلف طریقے ڈھونڈتی ہے، تو اس لیے میں نے 3 مختلف طریقے بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو طریقہ آسان کرائے، جو طریقہ آپ کو ایزی فیل ہو، آسان محسوس ہو، آپ اس طریقے پر عمل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اس میں ایک مسئلے کا 3 حل بتایا گیا ہے تاکہ ایزیلی آپ کو جو آسان ہو آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اور دوسری بات، ان تمام احتیاط اور علاج کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ایسا حل ہو جائے کہ دوبارہ نہ ہو۔ تو دوبارہ نہ ہونے کی ایک بات تو میں نے عرض کر دی تھی کہ آپ گیس والی جو بادی چیزیں ہیں، ایک تو یہ نہ کھائیے یا کم کر دیجئے، اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ بازاری کھانے کسی صورت میں نہیں کھانے، ٹھیک ہے۔ سادہ کھائیے، ایکٹیو رہیے، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے، نہ کسی علاج کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ پریشان ہوں گے، نہ بے جا آپ کا پیسے اور غیر ضروری اخراجات آپ کے سر پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ احتیاط کیجئے، اچھے رہیے، اپنا خیال کیجئے، اپنے گھر والوں کا خیال کیجئے، اپنے اقربا کا خیال کیجئے، اپنے سارے نبی پاک کی امت کا، اللہ کی مخلوق کا خیال کیجئے، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔